پرانے وقتوں کی داستان ہے۔ کہتے ہیں ایک ندی کے کنارے ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ بستی کے لوگوں کی زندگی کا دار و مدار اس ندی کے پانی پر تھا اور وہ وہاں سکون سے رہ رہے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ندی کا پانی خشک ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ کھیتیاں سوکھ گئیں اور جانور پیاس سے مرنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بستی کے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بستی والے اپنا سامان باندھ کر جانے ہی والے تھے کہ انہیں بستی میں دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ایک جوگی بابا تھا۔ جوگی نے بستی والوں کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگا، اگر اس ندی کا پانی دوبارہ سے چل جائے تو تم مجھے کیا دو گے؟ بستی والوں نے کہا، ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے اور آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس پر جوگی ندی کی طرف جا کر کچھ پڑھنے لگا۔ بستی والے بے یقینی کی کیفیت میں اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اگلے دن کا سورج نمودار ہوا تو ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ندی پہلے کی طرح رواں دواں تھی۔ گاؤں والوں نے جوگی کی بہت آؤ بھگت شروع کر دی۔ کئی سال گزر گئے۔ جوگی اس بستی میں آرام و سکون کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن آخر لوگوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ وہ جوگی کے احسان کو فراموش کر چکے تھے۔ اب جوگی کی خدمت ان کے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ لوگوں کی طرف سے اس بڑھتے ہوئے تناؤ کو جوگی بھی محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ندی کا سوکھنا اور چلنا قدرت کے کام ہیں، ہم اس کے لیے جوگی کے احسان مند نہیں ہیں۔ نوبت یہاں تک آئی کہ کچھ لوگوں نے جوگی کو برا بھلا کہا اور پتھر بھی مارے۔ جوگی نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو روکنے والا کوئی نہیں تو اس نے اپنا راستہ لیا اور بستی چھوڑ کر چلا گیا۔ بستی کے نوجوان جوگی کے پیچھے چلتے رہے اور اس کا مذاق بناتے رہے۔ جوگی نے ایک نظر مڑ کر دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ جوگی کے جانے کے بعد جب لڑکوں نے باقی لوگوں کو سارا ماجرا سنایا تو کچھ سمجھدار لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے کہا، فوراً جاؤ اور جوگی کو ڈھونڈ کر لاؤ، یہ نہ ہو کہ دوبارہ ندی کا پانی خشک ہو جائے۔ بستی کے لوگ اس جوگی کو تلاش کرنے نکلے لیکن وہ جوگی کہیں نظر نہ آیا۔ اگلی صبح جب بستی والوں نے دیکھا کہ ندی کا پانی تو بالکل ٹھیک بہہ رہا ہے، وہ بہت خوش ہوئے کہ چلو اچھا، اس جوگی سے جان بھی چھوٹ گئی اور نقصان بھی کوئی نہ ہوا۔ لیکن قدرت کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ جو بھی شخص اس ندی کا پانی پیتا وہ نیم پاگل ہو جاتا اور دھیرے دھیرے اس کا پاگل پن بڑھتا جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری بستی پاگل پن کا شکار ہو گئی۔ بستی میں کوئی بھی شخص ٹھیک ذہنی حالت کا نہ رہا سوائے ایک شخص کے جو بستی کا سردار تھا۔ بستی میں موجود واحد کنواں سردار کے گھر تھا اور سردار اسی کنویں کا پانی پیتا تھا۔ سردار بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور وہ بستی والوں کے پاگل پن سے باخبر تھا، لیکن بستی والوں کو اپنے پاگل پن کی خبر نہ تھی۔ ان کے لحاظ سے تو شاید ان کا سردار ہی پاگل تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سردار ہم جیسا نہیں، ہمارے جیسا اٹھتا بیٹھتا نہیں، یہ ہم سے مختلف کیوں ہے؟ کسی نے کہا، لگتا ہے سردار پاگل ہو گیا ہے۔ سب یہی کہنے لگے کہ سردار پاگل ہو گیا ہے، ہمارا سردار کوئی اور ہونا چاہیے، یہ ہمیں منظور نہیں۔ لہٰذا ایک وہ دن آیا کہ سب کے سب سردار کے گھر جمع ہو گئے۔ سردار یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ آخر اس نے اپنے مشیر سے کہا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ مشیر نے کہا، حضور، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ بھی ندی کا پانی پی لیں۔ نہ تو آپ ان لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ یہ لوگ آپ کو ٹھیک سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن سردار کو اپنی عقل پر بہت ناز تھا، اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور ہوتا، مشیر نے سردار کے پاگل بیٹے کو نیا سردار بنا دیا۔ یہ کہانی فرضی ہی صحیح، لیکن اس میں ایک سوال پوشیدہ ہے۔ کیا ہم بھی اپنے قائد کے احسان کو فراموش کر کے جھوٹ، مکر و فریب، دھوکہ دہی و بدعنوانی کے زہر سے آلودہ ندی کا پانی تو نہیں پی رہے، جو ہمارے دل سے اس کا احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ برائی کو برائی کہنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔